کہ کعبۃ کا وہ نشان کہ جہاں سے مادر علی اندر تشریف لے گئی تھی، لوگوں نے چاہا اچھے کیمیکل کا استعمال کرے، یہ جو لائن ہے، یہ جو لکیر ہے، یہ جو نشان ہے، یہ جو ذکر علی ہے، یہ جو کعبہ کی دیوار آج بھی جھوم جھوم کے ذکر علی کرتی ہے اور علی کے چاہنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ آج بھی علی والوں کو جو مان ہے اس راستے کا کہ ابو طالب کے گھر میں چابی موجود تھی، لیکن فاطمہ بنت اسد چابی لے کے نہیں گئی۔ اگر تالا کھل جاتا چابی کے ساتھ تو لوگ کہتے کیونکہ متولی تھے، کیونکہ رستہ جانتے تھے، کیونکہ چابی گھر میں موجود تھی۔ اگر ان کے بچے یہاں پیدا نہیں ہونے تو کس کے ہونے ہیں؟ لیکن یہ بندوں کا حکم نہ تھا، یہ بندوں کی رضا نہ تھی، یہ بندوں کی مرضی نہ تھی، بلکہ یہ خالق اکبر کی مرضی تھی۔ اس لیے فاطمہ بنت اسد کو جب درد سے ہوا، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے مریم کو کہا، اے مریم یہ کھانا خدا ہے، کوئی سچا کھانا نہیں ہے۔ تاریخ بھی جانتی ہے، آپ خواتین ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، ہر وہ خاتون جو اس مرحلے میں آ جائے وہ نجس ہو جاتی ہے، اور کعبہ وہ ہے جو پاک ہے، جو پاکیوں کا گہوارہ ہے، جو پاکیوں کا گڑھ ہے۔ بس پتہ چلا فاطمہ بنت اسد جس ہستی کو دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی وہ نجاستوں سے پاک ہے۔ کیا کہنے اس ہستی کے کہ جس کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جس کا نام لینا بھی عبادت ہے، جس کا نام سننا بھی عبادت ہے۔ بس رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ اصحاب نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا ہے، میرا ذکر کرنا خدا کا ذکر کرنا ہے، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر ہم کہیں ہوں اور وہاں علی ہو، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہوں، کوئی عبادت نہ کروں، کوئی کلام نہ پڑھوں، کیا عبادت ہوتی رہے گی؟ فرمایا بالکل عبادت ہوتی رہے گی، اور بس یہی نہیں، اگر صرف علی کا نام لیتے رہو، اگر علی کا ذکر سنتے رہو تو عبادت ہوتی رہے گی۔ جس محفل میں علی کا نام لیا جائے وہاں خاموشی سے بیٹھے رہو، عبادت ہوتی رہے گی۔ اچھا یا رسول اللہ، اگر ہم علی کو دیکھیں تو عبادت ہے، اگر علی کہیں سے جا رہے ہیں، فرمایا اگر تم علی کو پشت سے دیکھو گے تو عبادت ہے۔ یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی کا مقام ہے، اور کہتے ہیں علی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، علی کا اتنا مقام بلند کر دیتے ہیں، اگر کوئی اور علی ہوتا تو کیا اس کی بھی اتنی ہی فضیلتیں بیان کرتے؟ تو میں کہتی ہوں اور علی کی بات کرتے ہو کیوں دل جلانے کی بات کرتے ہو؟ اگر کوئی اور علی آئے، اگر اللہ کسی اور علی کو بنائے تو کیسے، کس طرح؟ ایسے کہ اگر اللہ کسی اور علی کو بنائے گا تو پھر اس علی کے لیے ایک کعبہ بنانا پڑے گا، اس علی کے لیے فاطمہ زہرا کو لانا پڑے گا، حسنین کو لانا پڑے گا، ابو طالب کو آنا پڑے گا، اس علی کی پیدائش کے لیے فاطمہ بنت اسد کو آنا پڑے گا، اس کعبہ کو بنانے کے لیے ابراہیم و اسماعیل کو آنا پڑے گا۔ الغرض پوری کی پوری شریعت اس علی کی وجہ سے دوبارہ لانے پڑے گی کہ جس کے گرد شریعت گھوم رہی ہے۔ اس لیے یہ جو محافل، یہ جو مجالس جس میں ہم ذکر علی کرتے ہیں، کائنات میں کسی بھی محفل کا پیغام آتا ہے تو
اس طرح سے مومن کو خوشی نہیں ہوتی جس طرح مجلس میں آنے کے پیغام کی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر کام اچھا ہی نہیں لگتا، ہر چیز حقیر لگتی ہے، کیونکہ اس میں ہم بیٹھیں گے تو ہمارا سانس لینا تسبیح ہے، ہر قدم کے بدلے میں عبادت ہے، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جو سننے کے لیے فرشتے آسمان کی عبادتوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر جب جاتے ہیں تو پھر فطرت جیسے فرشتے کہتے ہیں وہ مٹی جو خاک لائے ہو وہ میرے پروں سے مس کر دو کہ مجھے شفا مل جائے۔ کیا کہنے اس ذکر کے، اسی لیے کہتی ہوں جو مومنات تشریف فرما ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں ہمیں علی کا ذکر سنایا جائے، ہم علی کا نام سنایا جائے، ہمیں علی کے نام کی شراب پلائی جائے کہ جس کا نشہ انما یرید اللہ سے ملتا ہو، کہ جو جنت کی شراب ہو۔ اس لیے شاعر کی زبان میں بتاتی چلوں، جو مومنات تشریف فرما ہوتی ہیں وہ کہتی ہے وہ میں پلا کے جس سے طبیعت ہری رہے، نس نس میں انما کی سبو ہی بھری رہے، قائم سدا جہاں پہ تیری دل بری رہے، آنکھوں کے سامنے یہ سراہی دھری رہے، فکرت کائنات میں بے باک ہو گیا، بہلول پی کے صاحب ادراک ہو گیا۔ اور کون سی شراب ہے وہ میں پلا جو مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے بھی، حسنین و مرتضیٰ نے جو محفل سجا کے بھی، اور فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے بھی، جبریل نے فلک سے جو زمین پر آ کے بھی، جس کا نشہ نجات کا سامان ہو گیا، سلمان پی کے فخر سلیمان ہو گیا۔ علی علی، پھولوں کی مہک میں علی